بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامک پروڈکشن میں خوش آمدید۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر عشق و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی محبت، آپ کا عشق کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو رونگٹے کھڑے کر دے، اور یہ بیان آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے، اور اس کو آخر تک لازمی سنیے گا، اور آپ کا عشق و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تھا یہ آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگائیں۔ حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر شخص جو صدق اور اخلاص کی بنیاد پر کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتا ہے، لیکن ایسا ہوتے کبھی نہیں دیکھا کہ خدا کی ذات اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے علاوہ کسی اور کے عمل کا ذکر اس انداز سے کرے کہ وہ خود اس کے حسن نیت کی بھی شہادت فراہم کر دے اور ساتھ ہی اپنی بارگاہ میں اس کے شرف و قبولیت پانے کی بھی ضمانت دے دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا شہر مکہ کی گلی کوچوں میں دیکھا کہ کالے رنگ کا ایک غلام ہے۔ ہر روز سورج جب عین نصف نہار پر چمکنے لگتا ہے تو اس کا مالک اسے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہے، اس کے سینے پر آگ کی طرح تپتے ہوئے پتھر رکھ دیتا ہے اور پھر کوڑے مارتا ہے اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، لیکن وہ غلام یہ سارے مصائب و آلام برداشت کرتا ہے اور دیوانہ وار احد احد کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا دیکھا کہ کبھی اس پر بچوں کے ذریعے پتھر برسائے جاتے ہیں اور اسے طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، پریشان کیا جاتا ہے اور اس طرح دکھ پہنچایا جاتا ہے کہ دیکھنے والا شخص اس منظر کی تاب نہیں لا سکتا، لیکن وہ مسکرا کر ان مصائب و علام، ان اذیتوں کو اور ان مشقتوں کو قبول کرتا ہے اور اس کی زبان سے ہر وقت احد احد کے نعرے نکلتے ہیں۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ حبشہ کا رہنے والا یہ غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کو تکلیف دینے والا مالک امیہ نامی ایک یہودی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ تمام ماجرا، یہ واقعہ بیان کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس منظر کو دیکھا نہیں جاتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر اگر ایسی بات ہے تو پھر جا اسے خرید کر آزاد کر دے، اور یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر اس سودے میں مجھے بھی شریک کر لینا، کچھ پیسے میں بھی ڈالتا ہوں، کچھ پیسے تو ڈال، ہم دونوں مل کر اسے خرید کر آزاد کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا مالک اور مملوک دونوں ہے کہ سودے میں شریک نہیں ہوا کرتے، یعنی ہے غلام کو خرید کر آزاد کرنے والا بھی تو اسی طرح حضور علیہ السلام کا غلام ہی ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ غلام اور آقا ایک کاروبار میں شریک ہو جائیں۔ آپ نے منہ مانگی قیمت اس یہودی کو ادا کر دی اور حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جس نے اپنا مال خرچ کر کے حضرت بلال کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، دیکھنے والوں کہیں یہ نہ سمجھنا کہ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان تھا اور اس نے اس کا بدلہ جو ہے چکھایا ہے، اس نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کسی کی خاطر میں لائے بغیر اور کسی قسم کے احسان کے صلے کے تصور سے بے نیاز ہو کر اس نے جو کچھ کیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ میرے ابو بکر نے مجھے منانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، ولا سوف یرضی، مجھے اپنی عزت کی قسم جان لو کہ میں ابو بکر سے راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے 20ویں اعمال کا اگر بمنظر جائزہ لیا جائے تو ان کی سیرت میں ایک رنگ بدرجہ جو ہے کامل نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ دیوانہ اور متوالا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر انہیں کی خاطر قربان ہوتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عشق رسول کا پیکر کامل بنایا تھا، اور یہ حق ہے کہ اگر عشق رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ رقم کی جائے تو اس کا پہلا باب حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے رقم ہوگا۔ اگر حضور کی محبت میں رقت اور درد اور سوز و دردوں کی کیفیت اور احوال کو جمع کیا جائے تو زبان قلم پر سب سے پہلے لفظ ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ حضور کی امت میں دل کو دل کی رختوں کی شناسائی کرانے والا بھی ابو بکر ہے، بلکہ ہمیں عشق اور محبت مصطفیٰ کے مفہوم سے کما حق ہوا شنا کرانے والا بھی ابو بکر صدیق ہے۔
عشق کسی بھی ذات سے ہو اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنی جان و مال اور اپنا فکر و خیال سب کچھ محبوب کی نظر کر دے. اگر جان محبوب سے عزیز تر ہو، مال محبوب سے عزیز تر ہو اور فکر و خیال محبوب کے سوا کسی اور سیٹ میں بھی جاتا ہو تو وہ جو عشق ہے وہ نامکمل ہے. ایسی محبت کو ناقص کہا جاتا ہے. محبت کامل اس وقت ہوتی ہے، عشق کامل اس وقت ہوتا ہے جب جان بھی محبوب کی نظر ہو جائے، مال بھی محبوب کے قدموں میں نچھاور ہو جائے، فکر کا قبلہ اور کعبہ بھی محبوب ہو جائے اور خیال کے سجدے بھی محبوب کی سمت ہو جائیں. جب جان و مال اور فکر و خیال کا مرکز اور محور محبوب کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی اور نہ رہے تو پھر عشق و محبت کو کامل قرار دیا جاتا ہے. عشق و محبت کے اس معیار پر جب ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم بلا خوف و تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ عشق و محبت کو جس معیار پر، جس پیمانے پر، اس کی جس جہت سے، جس سمت سے، جس رنگ سے بھی جس کو دیکھنے کی کوشش کی جائے، ابو بکر عشق کا پیکر کامل نظر آتے ہیں. عشق کی منزلوں میں اس کے قدم کہیں بھی لڑکھاتے ہوئے نظر نہیں آتے. محبت کے راستوں میں ابو بکر صدیق کی شخصیت کہیں بھی ناقص دکھائی نہیں دیتی. وہ اپنے ظاہر و باطن میں ہر اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بے نظیر عاشق دکھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے رہتی کائنات تک عشق کرنے والوں کو عشق کا سبق عطا کر دیا. صدیق اکبر کی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمہ وقت قربان تھی. ان کی سیرت کے بے شمار واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. عشق رسول کے باب میں ان کے سمان حیات کا ایک ایک ورقہ، ان کے دین اور ان کی راتوں کا ایک ایک لمحہ کھلی شہادتیں فراہم کر رہا ہے. لیکن میں اس حوالے سے سیرت حلبیہ میں بیان کردہ ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں. علامہ حلبی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کا پہلا سال تھا. اس وقت تک ابھی کل 28 شخص جو ہے مسلمان ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان 28 مسلمانوں کو لے کر در ارقم میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ ابھی خفیہ تبلیغ کا حکم تھا اور علانیہ تبلیغ کا ارشاد نہ ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر در ارقم میں چھپ کر نماز کے لیے داخل ہوئے. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. یہ مجاہد کبھی بھی حق چھپانے والا نہ تھا. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طبیعت در ارقم میں چھپ کر عبادت کرنے کا گوارا نہیں کرتی. آپ کھلے بندوں عالم کفر اور شرک کے سامنے حق کے پیغام کو بلند کیوں نہیں فرماتے اور ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم حرم کعبہ میں کفر اور مشرکین کی ننگی تلواروں کے سامنے کھل کر ان کے 360 بتوں کا انکار کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی عبادت کا علم بلند کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے اس وقت کھل کر عبادت کرنا مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اتنا اصرار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر ان کے اصرار کو قبول فرما لیا. صدیق اکبر کے اصرار پر آج پہلا دن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں کھلی تقریر کے اجلاس منعقد کرنے لگے. اور تاریخ اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے مقرر سیدنا صدیق اکبر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں. 28 صحابہ کرام اس اجلاس کے سامعین ہیں. ارد گرد کفار و مشرکین مکہ کھڑے ہیں اور یہ پروانہ چراغ مصطفی ہے کہ برملا اللہ رب العزت کی وحدت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا علم بلند فرما رہا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقریر فرمائی تو کفار و مشرکین آپ پر لب ٹوٹ پڑے. انہوں نے آپ کو نغے میں لے لیا. صحابہ اکرام پر حملہ آور ہوئے، ان کو مارا پیٹا. سیدنا صدیق اکبر کو شدید ضربیں لگائی اور پاؤں کے نیچے روتنا شروع کر دیا. عتبہ بن ربیعہ نے اپنے ٹسلوں والے جوتوں کے ساتھ آپ کے مبارک اور روشن چہرے پر شدید ضربیں لگائی. آپ کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا، مگر جب تک ہوش رہا رخ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے اور ضربیں برداشت کرتے رہے. آپ کے پائے صبر اور استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی، یہاں تک کہ وہیں اتنے بے ہوش ہو گئے کہ سانس بھی اکھڑ گئی. آپ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ابو بکر انتقال کر گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے آپ کو مردہ سمجھ کر ایک کپڑے میں اٹھایا اور ان کے گھر گئے. وہاں جا کر افسوس کرنے لگے کہ ابو بکر انتقال کر گئے ہیں. پھر قبیلہ بنو تمیم کے لوگ سب اکٹھے ہو کر خانہ کعبہ میں آئے اور
قسم اٹھائی کہ اگر واقعتاً ابو بکر مر گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ سے انتقام لیں گے، اسے ضرور موت کے گھاٹ اتاریں گے اور تمام لوگوں کو بھی ماریں گے۔ اس طرح وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہاں وہ بھی کافر تھے، لیکن خاندانی تعلق اور خون کا رشتہ جو ہے وہ جوش مار رہا تھا۔ لوٹ کر پھر گھر میں آگے سیدنا صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ بیٹھے ہیں اور آپ کی والدہ دونوں وہاں بیٹھ کر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر رہے ہیں۔ شام کی تک یہ کیفیت برقرار رہی۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ ہیں۔ ہلانے کی کوشش کی، جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بے ہوش تھے اور خون اتنی کثرت سے نکل چکا تھا کہ اب ان کا ہوش میں آنا بھی مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ سارا دن بے ہوشی کے حال میں گزر گیا۔ غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، انہوں نے آپ سے گفتگو کی کوشش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ ان سے ہم کلام ہوں گے تو انہیں تسلی و اطمینان ہوگا کہ ابو بکر ابھی زندہ و سلامت ہے، لیکن ابو بکر کی آنکھیں کھلی، ہونٹوں میں جنبش آئی۔ انہوں نے اپنے کان ابو بکر کے ہونٹوں کے قریب لے جا کر بات کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن یہ پروانہ چراغ مصطفیٰ ہوش میں آ کر اپنے لرزتے ہوئے لبوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، لوگوں بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ جب حضرت ابو بکر کی زبان سے انہوں نے یہ کلمہ سنا تو کیونکہ اس گھرانے کے تمام لوگ ابھی تک کافر اور مشرک تھے، انہوں نے بڑا غصہ آیا۔ علامہ حلبی کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو ملامت کرنے لگے کہ ابو بکر دوسرا دن ہے، ہم تیری خاطر پریشان ہیں، بڑا مشکل تو ہوش میں آیا ہے، لیکن ہوش میں آ کر بھی اسی کی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے، جس کی وجہ سے تو اس حال کو پہنچا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل ان سے کوئی گفتگو کرنے پر آمادہ نہ تھے، ان کی کسی بات کا ایک لفظ کی حد تک بھی جواب دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ مسلسل پوچھتے رہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ وہ دیوانہ وار حضور کی خیریت دریافت کرتے رہے، تکرار کرتے رہے۔ ان کی زبان تھی کہ ذکر مصطفیٰ کا ورد کرنے کے علاوہ کوئی لفظ کہنے پر آمادہ نہ تھی۔ وہ کسی کو کوئی بات باجوز اس کے سامنے یا سننے پر آمادہ نہ تھے۔ جب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے اس مسلسل اصرار کو دیکھا تو وہ باقی جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ چلے گئے اور آپ کی والدہ بول اٹھی کہ بیٹے ابو بکر، میں تجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا بتاؤں، مجھے رب کی قسم میں تو خود اس کے حال سے واقف نہیں ہوں۔ فرمانے لگی امی جان میں اس وقت تک آپ سے کلام نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے محبوب کی خیریت کی خبر مجھ تک نہیں آتی۔ اٹھنے کی تو جسم میں ہمت نہیں تھی۔ وہ بولے بیٹا کس طرح ان کی خبریں لیں؟ فرمایا جائیں ام جمیل کے پاس اور ان سے جا کر پوچھیں کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ ام جمیل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، مسلمان ہو چکی ہیں لیکن اسلام کو چھپائے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر کی والدہ ان کے کہنے پر ام جمیل کے پاس جا کر پوچھتی ہیں ام جمیل میرا بیٹا پریشان ہے، بتا اس کے محبوب کا کیا حال ہے۔ ام جمیل کیونکہ جانتی تھی کہ یہ بھی کافرہ ہیں اس لیے عین ممکن ہے کہ یہ راز فاش کر دیں۔ انہوں نے راز کو چھپاتے ہوئے کہا میں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں نہ ابو بکر کو، مجھے کیا خبر کہ وہ کس حال میں ہیں۔ ہاں اگر تو خود مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے جائے تو میں اس کے پاس جا کر بات چیت کرتی ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ صورت کیا ہے۔ ان کو حضرت ابو بکر کے پاس لایا گیا۔ ان کو دیکھتے ہی سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ فرمانے لگے ہمیں جمیل بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اس نے اشارہ کیا ابو بکر کیسے بتاؤں تیری والدہ پاس کھڑی ہے۔ فرمایا نہیں ہمیں جمیل تو بتا دے، میں تسلی دیتا ہوں کہ میری والدہ میری خاطر راز کو فاش نہیں کریں گی۔ اس وقت وہ فرمانے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور در ارقم میں محفوظ ہیں۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ خوشی سے حضرت صدیق اکبر کے وجود میں ایک انقلاب آ گیا۔ آپ بستر پر بڑے کانپ اٹھے اور سکت نہ ہونے کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اسی لمحے ابو بکر کو مصطفیٰ کے قدموں میں لے جاؤ، خدا کی قسم مرنا قبول کر لوں گا لیکن اس وقت تک ایک لقمہ تک نہیں کھاؤں گا، پانی کا ایک گھونٹ نہیں بھروں گا جب تک کہ میری آنکھوں کی پیاس مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر بجھ نہیں جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لوں کھانا بھی حرام ہے پینا بھی حرام ہے۔ یہ زید و تقویٰ کی باتیں نہیں ہیں، یہ شب بیداری کی باتیں نہیں ہیں، یہ حلال اور حرام کو سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تفقہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ تشریح کی باتیں نہیں ہیں، یہ شریعت کے مسائل معارف اور حقائق سے متعلق باتیں نہیں ہیں، یہ تو صرف عشق کی
بات ہے, یہ تو محبت کی بات ہے کہ کسی اور کی بات سننے کو دل نہیں چاہتا, کسی کو تکنے کو دل نہیں چاہتا, کسی سے ہم کلام ہونے کو دل نہیں چاہتا, زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا, لقمہ منہ میں ڈالنے کو دل نہیں چاہتا, پیاس کو بجھانے کو دل نہیں چاہتا. دل اگر چاہتا ہے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر آنکھوں کی پیاس کو بجھانے کو. اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ اور ان کے کچھ دیگر رشتہ داروں نے حضرت صدیق اکبر کو اٹھایا اور اپنے کندھوں کا سہارا دے کر لڑکھاتے ہوئے قدموں کے ساتھ در ارقم لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سہانا چاند اپنے غلاموں کے جھٹمٹ میں چمک رہا ہے. دروازہ کھولا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ میرا ابو بکر سر سے پاؤں تک لو لوہان ہے, چہرہ بھی لو میں لت پت ہے, ٹانگیں لڑکھا رہی ہیں, کھڑے ہونے کی سکت نہیں, اور کندھوں کا سہارا لے کر لڑکھاتے ہوئے جسم کے ساتھ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے. صدیق اکبر کی آنکھیں حضور علیہ السلام کی طرف اٹھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چار ہوئی. ابو بکر کی حالت کو دیکھ کر علامہ حلبی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا, تاری ہو گئی. ابو بکر حضور پر جھکے اور حضور ابو بکر پر جھکے. ابو بکر روتا رہا اور میرے مصطفیٰ ابو بکر کے چہرے کو چومتے رہے اور حضور بھی